بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا نا، وہ ہے ای کامرس کی دنیا۔ آج پوری دنیا میں ای کامرس کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کی افادیت اور اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے کورسز کرائے جاتے ہیں، بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بڑے بڑے سیمینار منعقد ہو رہے ہیں اس معاملے میں۔ اور پوری دنیا میں جو ہے نا جی، اس طرح کے انہوں نے پلیٹ فارم ایسے سٹور بنائے ہیں جہاں پر آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو سٹور ہے جو امیزون ہے، جہاں سے پوری دنیا بلین روپیز کا کاروبار کر رہی ہے، اپنی پروڈکٹس بیچ رہی ہے، خریداری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی بہت ساری کمپنی ہیں، جیسے ای بے ہوگی، فیس بک ہوگی، گوگل ہوگی، شاپیفائی ہو گیا، اور والمارٹ ہو گیا۔ ایسی بہت ساری ایسی کمپنیاں، ایسے سٹور بنا دیے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اربوں روپے کا کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی من پسند چاہیے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو امیزون ہے، پاکستان جو ہے نا جی، پہلے اس کی جو سیلر لسٹ میں شامل نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا رقم کی جو ہے نا محفوظ ترسیل کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ جب ایسا سسٹم پاکستان نے بھی انٹروڈیوس کرا دیا تو امیزون نے پاکستان کو بھی اپنی سیلر لسٹ میں داخل کر لیا۔ اس سے پہلے امیزون جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا، یہ اس کی سیلر لسٹ میں شامل تھے۔ 2012 میں امیزون نے انڈیا کے شہر حیدرآباد میں اپنا ایک آفس قائم کیا۔ یہ 15 منزلہ بلڈنگ تھی جہاں پر امیزون نے اپنا دفتر بنایا، اور اس میں جو ہے نا جی ہزاروں ملازمین وہ کام کر رہے تھے۔ لوگ وہاں کام بھی کرتے تھے، اپنا کاروبار بھی کر رہے تھے۔ آج پوری دنیا میں اس طرح کے پروڈکٹس، اس طرح کے کاروبار پر جو ہے نا زور دیا جا رہا ہے۔ 1994 میں جیف بیزوس نے سب سے پہلے امیزون کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کمپنی کے اندر متعدد پاکستانی کام کرتے تھے، لیکن وہ اس کمپنی میں اپنا کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں کسی دوسرے ملک سے انڈائریکٹلی طور پر اپنی پروڈکٹس بیچنی پڑتی تھی، کاروبار کرنا پڑتا تھا۔ امیزون پر کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹس جو ہے امیزون کے جہاں ویئر ہاؤس ہے وہاں پہنچائیں گے، امیزون جو ہے اسے پیکنگ کرے گا اور اپنے کسٹمر کو بھیجے گا، اس سے منافع قسم کا پروفٹ لے گا، اپنا کمیشن رکھے گا، باقی پیمنٹ آپ کو کر دے گا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس ملک میں اس کے ویئر ہاؤس نہیں ہے، وہاں ایسا بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کسٹمر سے آرڈر لیں گے، آرڈر لینے کے بعد ان کی ڈیمانڈ پر اپنی پروڈکٹس بنائیں گے، آپ خود پیکنگ کر کے بھی انہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو امیزون نے اس طرح کی آپ کو سہولیات دی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے منتھلی کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح کی ہم میں نحاس قوم ہے، جب ہمیں اس پیسے کی تھوڑی سی لالچ پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں جو صورتحال پیدا ہوئی آپ سب کے سامنے ہے کہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ جو انگریز گورا ہے نا، یہ سب سے پہلے جو توجہ دیتا ہے جس بات پر، وہ کہتا ہے جی کہ کاروبار کی دنیا میں آپ کی اخلاقی قدریں جو ہے 100% ہونی چاہیے۔ اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ کا پڑوسی ملک چائنا ہے، وہاں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا کیجئے کہ وہ ملک جو ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، اس کی ترقی کا راز کیا ہے۔ میرے ایک دوست وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چائنا کی ترقی کا راز ایک ہی تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو آپ کا مذہب ہے نا، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ ہندو، مسلم، کرسچن، واٹ ایور یو آر، جو کچھ بھی آپ ہیں، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، یہ بتائیے معاملات میں کیسے ہیں۔ معاملات میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، 100% جو ہے نا جی وہ جو ہے نا جی اس کی ایمانداری کے ساتھ اپنا پورا کام کرتے۔ امیزون نے بھی ایسا ہی کیا۔ امیزون کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتا، ان کا اپنا ایک معیار ہے۔ لیکن یہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ان لوگوں نے ان کے ساتھ چیٹنگ کی۔ اب چیٹنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سارے اکاؤنٹ جو ہے نا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بلاک کر دیے۔ وہ ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں آپ کو کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، کس انداز سے انہوں نے بھی سب سے پہلا جو پیشہ اللہ کے نبی نے اپنایا تھا وہ تجارت کا تھا۔ آپ اللہ کے نبی کی ہسٹری بھی جانتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کے ساتھ انہوں نے پہلے تجارت شروع کی، آپ کی ایمانداری اور جو ہے نا دیانتداری سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کو نکاح کی آفر کی تھی۔ تو جس نبی کے ہم پیروکار ہیں نا، ان کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی بھی دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی تجارت کرتے تو ایمانداری کی بنیاد پر کیجیے۔ معزز سامعین، یہ جو امیزون ہے یہ $1 ٹریلین کی جو ہے نا کمپنی ہے، اور پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک جہاں بے روزگاری بڑے عروج پر ہے، وہاں پر اس کمپنی کی بڑی ضرورت تھی۔
یہاں پر آپ جب کاروبار کریں گے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ تو یہ تو سوچئے کہ جس ملک کو ڈالر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو آپ کے کاروبار سے وہ ڈالر یہاں پر آئیں گے، پاکستان کا ذرائع مبادلہ بڑھے گا، پاکستان پر قرضوں کی مقدار کم ہوگی۔ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی کہ جیف بیزوس، اس کی 22 بلین کی جو ہے نا اس کی اپنی ورتھ تھی۔ جیف بیزوس جو اس کمپنی کا سی ای او ہے، جب ملکی حالات پوری دنیا میں تجارت کو خسارہ پڑا اور یعنی کہ فزیکلی طور پر لوگوں کی جو کاروبار تھے وہ بند ہو گئے تھے، آن لائن ترسیل شروع ہو گئی تھی اس وقت، تو اس بندے نے اس وقت 220 بلین ڈالر جو ہے نا کمانے کے بعد یہ 2019-20 میں دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا تھا یہ بندہ۔ تو یہ ہوتی قومیں جو وقت کے لحاظ سے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، ویسی سوچ پیدا کرتی ہیں کہ اب جب ملکی حالات پوری دنیا میں یہ سچویشن ہوگی تو ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے جب پوری دنیا میں کاروبار نہیں ہو رہے تھے تو ان قوموں نے ایسا طریقہ کار نکالا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ پروڈکٹس بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں۔ آن لائن بزنس شروع ہو گیا تھا۔ پاکستان جیسے ملک کو تو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم بھی اس پر ایمانداری سے چلتے رہتے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان بھی آج ان ملکوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا۔ تو وہ جو میرے دوست، وہ جو ساتھی جو اس پلیٹ فارم پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اسی طرح ملتا جلتا ایک پلیٹ فارم پاکستان میں دراز پلیٹ فارم بھی ہے جہاں لوگ اپنی پروڈکٹس خریدتے اور بیچتے ہیں۔ تو آپ سے ایک بات کروں گا، ایک گزارش کروں گا کہ خدا را آپ اپنا ایک سٹیٹس، ایک معیار بنائیے، اس امیزون کا استعمال ٹھیک کیجئے۔ وہ لوگ جو ہے نا جی بے ایمان نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ انہوں نے چیٹنگ نہیں کی ہے، چیٹنگ کی ہے تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کی، ہمارا معیار جو ہے نا وہ کم ہوا ہے۔ تو ان میری باتوں پر سارا غور کیجیے گا اور امیزون کو پازیٹیولی پر یوز کیجیے اور پاکستان کا زر مبادلہ بڑھائیے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ای کامرس جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے، اس کے ٹریننگ کے ادارے بین الاقوامی طور معیار کے پاکستان میں بنانے چاہیے۔ اس کے نوجوان کو جو ہے نا، ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے، فری کورسز شروع کیے جانے چاہیے تاکہ ہمارا نوجوان بھی بڑھتے ہوئے جو ہے ترقی کے تقاضوں سے لیس ہو کر اس کے مطابق زندگی گزارے، اس سے اس کا اور ملک پاکستان کا فائدہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان ساری باتوں پر لوگ آپ عمل کر کے ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں اور اس کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کریں۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں نا، جن لوگوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، یہ وہ قومیں ہیں جو پیاس لگنے سے پہلے اپنا کنواں کھود لیتی ہیں اور اس سے خود بھی سیراب ہوتی ہیں اور اپنی قوم کو سیراب کرتی ہیں۔ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو اندر دوسروں کے کنووں کے باہر بیٹھ کر محنتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تیری مہربانی ایک گلاس پانی پلا دے یار، ایک کوٹی پلا دے یار، تیری مہربانی یار۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں پر غور کیجئے کہ ان قوموں سے، ان قوموں کا راستہ کیوں نہیں اپناتے آپ لوگ یار، جو جن راستوں پر چل کر وہ ترقی کر چکے ہیں، آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو لہٰذا جو رول ماڈل قومیں ہوتی ہیں نا، وہی قومیں پوری دنیا پر حکومت کرتی ہیں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پھر کبھی ملوں گا دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، والسلام۔